العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول كرامة المؤمن على الله عز وجل أن يغفر لمشيعه. عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ولكل منهما بنون ولا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة. أو عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرههما ابن آدم اثنتان الموت والموت خير من الفتنة وقلة المال أقل للحساب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں اور آپ پہاڑ کی اس چوٹی پر اپنی ایک محترم بہن کو، ایک عزیزہ کو، ایک اسلامی بہن کو ایک لمبے سفر پہ رخصت کرنے کے لیے جمع ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، مجھ میں سے اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے نماز جمعہ کو ادا کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آج جمعہ میں نے پڑھی. نبی الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے دن اور جمعہ میں جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے. منکر نکیل کے سوالوں میں اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے اور قیامت کی صبح تک اس سے کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی، یعنی ہر طرح کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. اور فتاوی شامی میں ہے کہ یہ تو مومن اور مسلمان کی بات ہے. اگر کوئی کافر بھی کسی جگہ قبر میں پڑا ہو جو برزخی زندگی ہے اس کی، تو جب جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے اس سے بھی عذاب کو پست کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنی اس بہن کی ہم جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور 3 احادیث مبارکہ کی تلاوت کی. ان کا ترجمہ کرتے ہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سے بات کریں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں. اللہ رب العزت کی ذات جس کا انکار کرنا ناممکن اور محال ہے کہ یہ اللہ ہی ہیں جن نے اتنے بڑے پہاڑ، یہ زمین و آسمان کا نظام، سورج اور چاند اور ستارے، اس سارے کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے، بصیرت ہے اس کو کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی طاقتور ذات ہے، لیکن اللہ کا بھی لوگوں نے انکار کیا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ایسا مائی کا لال اس کائنات میں آیا نہیں جو موت سے بچ سکا ہو. فرعون، حامان اور نمرود یہ بڑے بڑے کافر اور طاقتور گزرے ہیں. قوم عاد گزری ہے لیکن موت کا مقابلہ انہوں نے بھی نہیں کیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، کون کر سکتا ہے موت کا مقابلہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے اس کائنات میں؟ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے کائنات میں. ان پہ بھی جب موت طاری ہوئی، ان کی بھی روح مبارکہ کو قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب میرا اور آپ کا یقین ہو گیا کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے وہ اعمال تیار کر لیں، اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ میری اور آپ کی موت پہ بھی لوگ رشک کریں. لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئیں تو میری اور آپ کی تعریفیں کریں. اچھا تھا، اچھے اخلاق والا تھا، لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیا خیال ہے، لوگ ہماری تعریف کریں کہ نہ کریں؟ تو تعریف کریں گے تب جب میرے اور آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آیت جو پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا قرآن نے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
حتیٰ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی موت کے ذائقے کو چکھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آخر میں رہ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ ملے گا تمہارے اعمال کا۔ نیک اعمال ہے تو وہاں جنت ملے گی، برے اعمال ہے تو جہنم ملے گی۔ اور میرے دوستوں آگے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا گھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں ان الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، اے لوگو یہ جو دنیا ہے تم سے پیٹھ پھیر کے بھاگ رہی ہے، یعنی آج تک دنیا کو کسی نے پکڑا نہیں ہے، دنیا کسی کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے۔ دنیا تک بندہ پہنچتا ہے، جب پہنچنے کے قریب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ السلام آتے ہیں اور چک لیتے ہیں۔ دنیا وہی کی وہی ہے، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، باغات بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، آل اولاد کی ریل پیل ہے، شادیاں ہیں، فلاں ہے، اور اچانک دھڑام سے بندہ مر جاتا ہے، کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ روز ہم بیان کرتے ہیں کہ بس جی بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اونچا گھر بنگلہ بنایا تھا، ابھی رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا کہ موت آ گئی۔ روز میں اور آپ اپنے گھروں میں بیان کرتے ہیں، لیکن خدا کی شان ہے صرف بیان کی حد تک محدود ہے، دماغ سے دل تک اور دل سے اعمال تک یہ نہیں پہنچتا ہم تک۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ دنیا تم سے بھاگ رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت تمہاری طرف آ رہی ہے۔ میں اور آپ دن بدن آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں کے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور آگے فرمایا وَغَدًا حِسَابٌ، الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج کا دن جو عمل کا ہے، آج نماز پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، زکوٰۃ دو گے تو فائدہ ہوگا، کل مرنے کے بعد کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مال ہے پیچھے سے ورثاء استعمال کریں گے۔ اور ورثاء میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کل جو ہمارے حالات ہیں، مرنے کے بعد آپس میں ورثاء مال کو تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد جو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی نمازیں کتنی اس کے ذمہ ہیں، بیماری کے دنوں میں کتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، کتنے روزے اس کے ذمہ، ان کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا، اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد فدیہ ادا کرنا ہے جو اللہ کا حق ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی حضرت علی نے کیا فرمایا کہ تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ اور حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان نے ایک روایت نقل کی، حضرت امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن کو بندہ ناپسند کرتا ہے، ایک موت ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والموت خیر من الفتنہ، اور موت بندے کے لیے بہتر ہے آزمائش سے۔ اللہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرے اور آزمائش میں وہ ناکام ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے۔ بھائی دنیا میں اللہ کی آزمائشیں، اللہ کے امتحان ہیں، لوگ صبح کو کافر ہوں گے، رات کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر، تو ان آزمائشوں میں پڑھنے سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی مر جائے۔ تو موت بہتر ہے خیر من الفتنہ، فتنہ سے، اس کو بندہ ناپسند کرتا ہے موت کو۔ اور دوسرا فرمایا وقلۃ المال، مال کی کمی کو لوگ پسند کرتے ہیں، غربت کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم سے فرمایا کہ وقلۃ المال اقل للحساب، جس کا جتنا مال کم ہوگا اتنا اس کا حساب کم ہوگا۔ بھائی امیر آدمی سے غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، وہ اپنا حساب کتاب دے گا، اس کے پاس مال تھا، اس کی جائیدادیں آل اولاد تھی، کہاں سے کمائی کہاں خرچ کی، وہ اس حساب کتاب میں لگا ہوگا، اور جو فقیر اور مسکین ہوگا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں حساب کتاب کے لیے، کس چیز کا حساب کتاب دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن، اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ آپ لوگ اتنی تکلیف کر کے جنازہ میں آئے ہیں، خاصی مشقت کا راستہ ہے بازار سے یہاں تک، بہت مشقت ہے، بہت مشکل سے بندہ یہاں تک پہنچتا ہے، تو اس پہنچنے پہ آپ کو کیا ملے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول کرامت المؤمن علی اللہ عز وجل، بندے کی جو کرامت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ ان یغفر لمشیعہ، کہ اللہ اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کرے۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے، آج جمعہ کی برکت سے، یہ جمعہ کے اندر یہ مائی فوت ہوئی، یہ تو ہے ہی مغفور، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا، اس کے سوال جواب آسان ہو گئے، عذاب قبر اٹھ گیا، اور اس کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حاجی شریف صاحب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، جتنے ان کے لواحقین اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ مفتی